لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. السلام علیکم, میں ہوں راجہ اسد. آپ دیکھ رہے ہیں لیڈنگ نیوز. آج کا یہ پروگرام خصوصی پروگرام شہنشاہ سیاست, سابقہ وزیر تعلیم و کالجز, مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریاتی قافلے کے سالار, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بااعتماد ساتھی محمد مطلوب انقلابی, دارالفنا سے دارالبقا کی طرف سفر. ہر آنکھ اشک بار ہے. آزاد کشمیر کی سیاست میں شرافت, رواداری اور وفا کی سیاست کا ایک باب بند ہو گیا. مطلوب انقلابی محروم کی شخصیت, سیاست, نظریات, وفاداری کا پیکر. آزاد کشمیر کی سیاست میں 3 دہائیوں قبل ایسے شخص نے سیاست میں قدم رکھا جس کے پیچھے کوئی سیاسی جاؤ منصب کا حامل خاندان نہ تھا. زمانہ طالب علمی میں متحرک رہنے کی عادت, کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی لگن نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا. طالب علمی کے زمانے میں قیادت کا سفر شروع کیا. پی ایس ایف کے چیئرمین منتخب ہوئے اور طلباء سیاست میں ریاستی سطح پر نمایاں ہو گئے. 1990 کی دہائی کے اوائل میں حلقہ چڑوئی سے ریاست اسمبلی کے انتخابات میں آزاد خطے میں نمایاں ہونے والے انقلابی کے نام سے جانے گئے. آزاد کشمیر کی سیاست میں اپنے دامن کو صاف رکھنا اور اس کو بچا کر چلنا, اس کی مثالیں بہت کم ہیں. متوسط گھرانے سے اٹھنے والے محمد مطلوب انقلابی نے اس معاشرے میں مفاد پرستی اور مادیت کے چیلنج کا سامنا کیا اور اس سیاست میں مثبت تعمیری رویے کو فروغ دیا. سیاست میں اپنے کردار, رواداری, وقار, حکمت, دانش اور وفاداری کی عملی تصویر کہوں تو بے جا نہ ہوگا. سیاست میں چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے اور نہ چاہنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے, لیکن مطلوب انقلابی سیاست میں مثبت رویوں کے فروغ سے سیاسی مخالفین بھی انقلابی کی عزت اور احترام دینے پر مجبور ہو گئے. آج وہ ہم میں نہیں لیکن مختلف نظریات کے حامل شخصیات ان کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں انہی کی زبانی. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے زمانہ طالب علمی میں ان کے ساتھ مطلوب انقلابی کے ساتھ ملاقاتیں رہیں, ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار انور ایڈوکیٹ, جو سابقہ متحدہ طلباء معاذ کے چیئرمین رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ مطلوب انقلابی کے ساتھ گزرے لمحات کیسے رہے, ان کا کیا تجربہ رہا. جی. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاست میں بعض چہرے ایسے ہیں جن کو ان کی جماعتیں, ان کے نظریات, ان کے قبائلوں سے بالاتر ہو کر وہ ایک سماج کا چہرہ بن جاتے ہیں. انہی میں مطلوب انقلابی بھی ایک بڑا نام ہے. میں جب متحدہ طلباء معاذ کا چیئرمین بنا تو اس وقت پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے چیئرمین عابد حسین عابد صاحب تھے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ قائم ہوئی تو ہم نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مطالعہ کشمیر میڈیکل کالج, کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے تحریک چلانا شروع کی. تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. بارسٹر سلطان محمود صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے اور سردار ابراہیم خان صاحب پریزیڈنٹ تھے. اس دوران, اس تحریک کے دوران, چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات, گورنمنٹ کے ساتھ تحریک کے دوران جب ہماری مطلوب انقلابی صاحب سے ملاقاتیں شروع ہوئیں تو جس خوبصورت طریقے سے, جس دانش مندی سے انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہمارے موقف کو, مطالعہ کشمیر کو, میڈیکل کالج کو, کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کو اپنی گورنمنٹ تک پہنچانے میں, اس تک ان کو کنونس کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. اور اس وقت ان کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ عابد حسین عابد جو تھے وہ ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے, چونکہ وہ متحدہ طلباء معاذ کے کنوینر تھے. میں اس وقت 96 سے لے کے 2020 تک درمیان میں اکثر جب بھی کئی سیمیناروں میں, پروگرام میں مطلوب انقلابی صاحب سے ملاقاتیں رہیں تو میں نے ان کو انتہائی اعلیٰ ظرف, ملنسار اور ایک انسان دوست پایا. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ مسکراتا ہوا چہرہ, جس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہی اور مسکراہٹ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی, آج وہ مجھ سمیت بے شمار دوستوں کو, تعلق داروں کو, نظریاتی ساتھیوں کو, اپنی پارٹی کو, اپنے خاندان کو رنجیدہ اور آنسو دے کے چلا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلوب انقلابی صاحب نے ایک گراس روٹر کے طور پر جس سماج کی پرتوں میں جہاں مفاد پرستی کی سیاست تھی, جہاں قبائلی عصبیتوں کی سیاست تھی, اس سیاست کے اندر انہوں نے شعور, نظریے اور ایک سوچ کے ساتھ منسلک رہے
اور آخر وقت تک قائم رہے. ان کی سیاسی جدوجہد سے، ان کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی شخصیت اور میں سمجھتا ہوں ان کا اخلاق اور ان کا کردار تمام سیاسی کارکنوں، سیاسی رہبروں کے لیے مشعل راہ ہے. تو آج ہم سب سوگوار بھی ہیں اور ان کے لیے دعاگو بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی PYO UAE کے سینئر نائب صدر فاروق بانیہ. ہم ان سے پوچھتے ہیں. ہمارے قائد، ایک ہمدرد انسان مطلوب انقلابی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جو اپنے چاہنے والوں کو، جو ان کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ان کے چاہنے والے تھے، انہیں غم دے کر وہ آج رخصت ہو گئے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ خطہ کشمیر ایک عظیم سیاسی لیڈر اور ایک عظیم انسان سے محروم ہو چکا ہے. قائد مطلوب انقلابی، خالی ان کا نام انقلابی نہیں تھا، سیاست کے اندر انہوں نے انقلاب لایا، بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے ان کا نام انقلابی پڑا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ مطلوب انقلابی آپ آج بھی زندہ ہیں، آپ کے نظریات آج بھی زندہ ہیں، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. مبشر بشر، آرگنائزر پیپلز تھنکر فورم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ مطلوب انقلابی کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں. آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ خدا سے شکوہ بنتا ہے کہ اتنے عظیم لوگوں کو اتنی مختصر سی زندگی دے کر کیوں بیچتا ہے. مطلوب انقلابی صاحب پیپلز پارٹی کا نظریاتی اور فکری اثاثہ تھے. المیہ دیکھیے کہ آج پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے، اور یوم تاسیس کے موقع پر پیپلز پارٹی اپنے اس وفادار اور وفاشار سپاہی سے محروم ہو رہی ہے جس نے نظریات کی نرسری سے جنم لیا اور اپنی ذات میں ایک نظریاتی یونیورسٹی بنا. اور مجھ جیسے سیاست کے ادنا سے طالب علموں نے ان کا جو رول تھا پیپلز پارٹی میں، اس سے بہت کچھ سیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ مطلوب انقلابی صاحب جو نہ صرف پیپلز پارٹی کا فکری نظریاتی اثاثہ تھے، بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری سیاسی برادری کے لیے ایک کردار اور معیار کی علامت تھے. ان کے جانے سے پوری سیاسی برادری میں جو خلا پیدا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی برادری کا ناقابل تلافی نقصان ہے، جس کا ازالہ شاید آنے والی چند دہائیوں میں ناممکن ہوگا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی UAE کے صدر اور سابقہ مشیر حکومت سردار جاوید یعقوب. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ مطلوب انقلابی کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں. دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے جناب مطلوب انقلابی صاحب کے حوالے سے. ان کی اچانک جو وفات ہوئی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا نقصان تو بہت بڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. ایک پولیٹیکل ورکر جو گراس روٹ لیول سے یہاں تک پہنچا، اس مقام پہ پہنچا، اور یہ خلا کبھی پورا نہیں ہوگا. میں کیونکہ مطلوب انقلابی صاحب کا ہمارے فیملی ممبر تھے اور میرا ان سے ذاتی بہت تعلق واسطہ تھا. وہ ایک بہت ہی عوامی قسم کے عوامی لیڈر تھے، اور جس طرح عوام میں ان کی مقبولیت تھی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کا کوئی لیڈر جو ہے اس لیول تک پہنچا ہو فرام گراس روٹ لیول سے. تو یہ خلا پیدا ہوا ہے. آج اس تکلیف دہ گھڑی میں ہم ان کے خاندان میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میرے ساتھ موجود ہیں صدر پاکستان مسلم لیگ نون UAE جو یہاں پر ہیں، راجہ عبدالجبار. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا خیالات ہیں. مطلوب انقلابی صاحب کی وفات کا سن کر دلی طور پر دکھ ہوا. وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بہت نمایاں مقام رکھتے تھے. ان کی یہ جو کمی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر سیاسی اور سماجی لحاظ سے یہ خلا صدیوں پورا نہیں ہوگا. ان کی وفات پر ہم UAE کی طرف سے، جو مسلم لیگ نون کی طرف سے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے پسماندگان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی مطلوب انقلابی صاحب جو آزاد کشمیر کے دلوں کے حکمران تھے، جو آج ثابت ہو گیا ان کے جنازے میں جس طرح لوگ امنڈ کر آئے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک بڑا جنازہ تھا. تو یہ ان کی محبت تھی، لوگوں کے ساتھ ان کا خلوص تھا، اور ان کی کارکنوں کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، جس کا اظہار میں سمجھتا ہوں کہ آج کارکنوں نے ابھی تک میری جو شنید میں ہے کہ 2 یا 3 کارکن جو ہیں ان کی محبت میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکے ہیں. ان کے لیے بھی ہم دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور بالخصوص مطلوب انقلابی صاحب جو آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک درخشندہ ستارہ تھے، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت و فردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کی
जो एक सियासी कद काट के आदमी थे, ये खला सदियों पूरा नहीं होगा। ओवरसीज़ में मौजूद कश्मीरी साफ़ी, एंकर पर्सन, फेयर टॉक के एंकर पर्सन और कश्मीर एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ अरशद मलिक, जिनका ताल्लुक भी ज़िला कोटली से है, हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या तजर्बा रहा, मतलूब इनकलाबी की साहब के मरहूम के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। जी, मतलूब इनकलाबी एक मिलनसार और खुश अखलाक इंसान थे। मैंने मुताद्दिद बार उनके प्रोग्राम कवर किए और उनके इंटरव्यूज़ किए। मैंने एक बात उनमें देखी कि वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने मुखालफिन के हवाले से भी कोई गैर अखलाकी और गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते थे। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। मतलूब इनकलाबी की नाहगानी मौत से जहां आज़ाद कश्मीर की सियासत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सियासत का नुकसान हुआ, वहाँ ज़िला कोटली ख़ास तौर पर खोयरट्टा की सियासत में एक खला पैदा हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम मतलूब इनकलाबी को जन्नत में आला मकाम अता करे और पसमंदगान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मतलूब इनकलाबी के चाहने वालों को सब्र दे, हिम्मत दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।